عام انسان کی جان کی حرمت اگر آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی جس نے جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور ہمارے ہاسپٹلس کے باہر بھی یہ آیت قرآن مجید کی لکھی ہوتی. اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو مار دیا. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور ایک روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک جان کو ناحق قتل کرنے کے بدلے مجھے پوری انسانیت بھی جہنم میں ڈالنی پڑ جائے تو میں ڈال دوں گا، صرف ایک انسان کے ناحق قتل پر. بے شک انسان کا ذکر کیا گیا ہے اس میں مسلمان کا یا کافر کا یا یہودی کا یا عیسائی کا ذکر نہیں کیا گیا. یہاں پر صرف ایک واحد انسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا اس کی یہ. لیکن انہوں نے دیکھے کہ اللہ کی جو سب سے زیادہ اس دنیا کے اوپر جو آپ کہہ لیں کہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے کسی بھی طریقے پر، تو انہوں نے ان لوگوں کو ناحق قتل کیا. تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ایسی باتیں بھی اس میں ملتی ہیں کہ وہ ایک دن کے اندر 300 پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر، 300 پیغمبروں کو ایک دن میں، اور ہزارہاں پیغمبروں کو صرف یہودیوں نے ناحق قتل کیا. صرف کس بات کے اوپر کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، لہٰذا اب یہ سارے کام چھوڑ دو اور میری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ تعالیٰ کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں. تو میری بات مان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دو. صرف اس بات کے اوپر پیغمبر کو قتل کر دیا کرتے تھے. جو شخص بھی ان کے اندر اللہ کا پیغمبر بن کے آیا اور اس نے سچائی کی آواز بلند کی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا. ہٹ درمی پہ اترے ہوئے تھے. یعنی قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے اوپر احسانات کیے، بے شمار احسانات، بے شمار اللہ نے احسانات کیے. سب سے بڑا ان کے اوپر احسان کیا تھا کہ انہیں فرعون کی غلامی سے اللہ نے آزاد کیا. بہت بڑی بات ہے یہ کہ کسی کو غلامی سے آزاد کر دیا جائے. کوئی شخص اگر آزاد رہنے کا عادی ہے اور آپ اسے جیل میں بند کر دیں، اس سے آزادی کی اہمیت پوچھیں. اور جو 10 سال سے جیل کے اندر قید ہیں اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں تاریخ کو میری رہائی ہے تو پھر آپ ذرا اس سے ملاقات کر کے اس کا ذرا انٹرویو کریں، پھر اس کے خیالات آپ دیکھیں کہ کیا خوشی کی کیفیت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا چھوٹا موٹا احسان نہیں تھا ان کے اوپر، بہت بڑا تاریخی احسان تھا اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کہ فرعون کی غلامی سے انہیں آزاد کر دیا گیا. اور پھر اب جو ہم آیت پڑھیں گے اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے ان سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا. یعنی طور پہاڑ ان کے اوپر لا کر اللہ نے کھڑا کر دیا. وہ دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ ہمارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اب میری بات ماننی ہے کہ پہاڑ گراؤں تمہارے اوپر. اس وقت تو سارے لوگ ایمان لے آئے، لیکن پہاڑ اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ زمین پر رکھا چند دن بعد پھر بھول گئے. یعنی ایسی ناشکری، اور اب کہہ لیں کہ ایسا لفظ تو نہیں یوز کرنا ان کے لیے، اب کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے حد ناشکری قوم پائی گئی ہے.